اتنی طاقت سے اللہ نے کہا 11 قسموں کے بعد، سورج کی قسم، چاند کی قسم، رات کی قسم، دن کی قسم، آسمان کی قسم اس کے رب کی قسم، زمین کی قسم اس کے رب کی قسم، تیری جان کی قسم تیری جان کے رب کی قسم، اگر تیرا نفس پاکیزہ ہے تو تو کامیاب ہے، اور اگر تیرا نفس گندا ہے تو تو ناکام ہے۔ یہ ذہن سازی ہے ماں کے ذمے اور باپ کے ذمے اور ٹیچر کے ذمے۔ ٹیچر بھی ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں کہ یہ بیج بونا ان کے اندر، اور پھر اس کو پاکیزہ کرنے کے لیے ادھر ہی رجوع کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم، کہ کائنات میں ایک ہستی آئے پاکیزہ کرنے کے لیے، وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جنہوں نے آ کر تزکیہ کیا، پاکیزہ۔ بھائی بہنوں، حسن کو دلائل نہیں چاہیے، اپنی طاقت سے اپنے آپ کو منواتا ہے، اور گندگی کو دلائل نہیں چاہیے، اپنی غلاظت سے اپنے آپ کو منواتی ہیں۔ اب گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر مجھے دلیل دو کہ یہ غلاظت ہے، تو آپ اپنی عقل کا علاج کریں۔ آپ چودھویں کے چاند کو دیکھ کر مجھے کہیں مجھے دلیل دو کہ یہ خوبصورت ہے، تو اپنی عقل کا علاج کریں۔ حسن اپنے اندر بلا دلیل داخل ہونے کی طاقت رکھتا ہے انسان کے اندر۔ تو میرے نبی کائنات کی حسین ترین ہست اور ان کی زندگی سب سے خوبصورت زندگی بغیر دلیل، اس لیے آپ قرآن کی آیت میں غور کریں۔ میں رات ایک جگہ کی بات کر رہا تھا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کئی لفظ آ سکتے ہیں، اسوۃ کاملہ، اسوۃ قویہ، اسوۃ جمیلہ، کیا لفظ آیا؟ اسوۃ حسنہ۔ میرے نبی کی زندگی انتہائی خوبصورت نمونہ۔ خوبصورت کیوں کہا ہے؟ کہ خوبصورتی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی، اپنے آپ دلوں کو پکڑ لیتی، وہ آواز میں ہو، وہ شکل میں ہو، وہ منظر میں ہو، وہ تحریر میں ہو، وہ تقریر میں ہو، اپنے آپ دل کھنچتا ہے۔ ایک بات تو آپ کے سامنے ابھی تک یہ رکھی ہے کہ کامیابی کا مفہوم کیا ہے، جو آپ نے اپنی نسل کو سمجھانا ہے، خود بھی سمجھنا ہے کہ اسے بنانے والا کامیاب ہے۔ اب اس کے اوپر بادشاہ کا لبادہ ہو، سر پہ شاہی تاج ہو، یا اس کے اوپر فقر کی کالی رات ہو، یہ کامیاب ہو چکا ہے چونکہ اس نے اسے پاکیزہ کر لیا ہے، اس کا یہ من پاک ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس پاکیزگی تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ نے بڑے آسان طریقے میں ایک چھوٹی سی صورت میں اپنے حبیب کے ذریعے پہنچا دیا، اپنے حبیب کے ذریعے سارے قرآن کا خلاصہ کر کے سورہ والعصر میں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ پورے قرآن کا خلاصہ۔ آپ ایک ترجمہ تو سنتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، زمانہ ٹھیک ترجمہ ہے، بالکل صحیح۔ زمانے کی قسم کیوں ہے؟ کہ زمانہ آج کا ہو، 2015 1436 ہو، یا 14036 اور 20015 ہو، یا اس سے پیچھے قبل مسیح ہو، بعد مسیح ہو، میرے نبی کا دور ہو، میرے نبی سے پہلے کا دور ہو، والعصر، اس سارے زمانے پر اس لفظ کا سایہ ہے کہ ہر دور میں کامیابی کا پیمانہ 4 چیزیں رہیں گی، جو کہ کامیابی کی مہر اللہ نے لگانی، اللہ نے، اور اللہ نے 4 چیزوں کو بنایا ہے کامیابی کی بنیاد، مرد کے لیے، عورت کے لیے۔ اور کامیابی سے مراد صرف جنت نہیں ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہونے کے لیے 4 کام ہر مرد عورت کے کرنے ضروری ہیں، یہ والعصر۔ دوسرا ترجمہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ قرآن کے سمجھنے کے لیے نا عرب کی تہذیب کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، صرف ترجمے کافی نہیں ہوتا۔ عرب کی تہذیب، ثقافت، عرب کی زبان۔ عرب میں چونکہ قتل و غارت عام ہے، حملے عام ہیں، لڑائیاں عام ہیں، تو عصر سے مغرب کا ٹائم بہت حساس ہوتا تھا، قافلے تیز ہو جاتے تھے،
مسافر تیز ہو جاتے تھے کہ دن چھپ رہا ہے، کوئی دشمن نہ حملہ کر جائے، تو وہ تیزی کرتے تھے کہ ہم کسی منزل تک پہنچ جائیں یا گھر پہنچ جائیں یا کسی محفوظ ٹھکانے تک پہنچ جائیں کہ دن میں بس 1-1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دشمن نہ آ جائے۔ یہ والعصر جو ان پہ طاقت کے ساتھ پڑا ہے، ہمارے اوپر اس طاقت سے نہیں پڑ سکتا، اس لیے میں اس زمانے کی تہذیب آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایسی بازاروں میں تیزی آ جاتی تو ہمارے بازار عصر کے وقت کھولتے ہیں، وہ عصر کے وقت تیزی آتی تھی کہ جلدی جلدی سمیٹو، گھر پہنچنا ہے، گھر پہنچنا ہے، دشمن نہ اٹیک کرے۔ والعصر تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے کہ جیسے عصر سے مغرب تک دن چھپنے میں تھوڑا سا وقت ہوتا ہے تو تم میں تیزی آ جاتی ہے، تو تمہارا رب بھی تمہیں اس ٹائم کی قسم دے کے بتا رہا ہے کہ تمہارے پر ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، ذرا جلدی کر لو، جلدی کر لو، ٹائم تھوڑا ہے، ٹائم تھوڑا ہے۔ کائنات کے لحاظ سے بھی قیامت قریب ہے اور تمہاری زندگی کے لحاظ سے بھی موت پتہ نہیں کہاں سے کہاں آ کے وار کر جائے، قریب ہے۔ تو والعصر کا ایک دوسرا خوبصورت ترجمہ یہ ہے کہ عصر سے مغرب کا ٹائم بہت تھوڑا ہے، لہذا جلدی کر لو، یہ 4 کام سیکھ لو۔ والعصر تیسرا ترجمہ، والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا۔ عصر کی نماز کو عصر اس لیے کہتے ہیں کہ ٹائم نچڑ کے 1 گھنٹے میں آ جاتا ہے، 12 گھنٹے کا رس نکل کے پیچھے 1.5 گھنٹہ رہ جاتا ہے، تو عصر کہتے ہیں نچوڑنا۔ کبھی آپ سعودیہ میں جائیں تو وہاں ڈرنکس لینا، اس کے یہ جوسز تو پر لکھو تو عصیر التفاح، عصیر البرتقال، عصیر الانبج، عصیر، عصر نچوڑنا، نچوڑنا۔ تو نچوڑنے میں کیا ہوتا ہے کہ 10 مالٹے اس 1 گلاس میں آ جاتے ہیں، 5 آم اس 1 گلاس میں آ جاتے ہیں۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے میرے بندو 30 پاروں کو میں نچوڑ کرنا ایک 4 آیات میں تمہیں دے رہا، 3 پہلی آیت تو قسم کی ہے، اللہ یوں کہہ رہا ہے 30 سپاروں کو نچوڑ کر نچوڑ کر نچوڑ کر اور ان کا جوس نکال کے، رس نکال کے میں تمہیں ایک چھوٹی سی صورت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ اب تمہاری مرضی ہے، لینا ہے تو لے لو، نہیں لینا نہ لو، تمہاری مرضی ہے۔ یہ والعصر کا انتہائی خوبصورت مضمون ہے کہ نچوڑ کو کہتے ہیں، جوس کو کہتے ہیں عصیر، اس سے ہے عصر، اس سے ہے عصر کا ٹائم کہ دن ڈھل چکا ہے، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے۔ تو یہی اللہ کہہ رہا ہے کہ دن زندگی سکڑ چکی ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارا قرآن نچوڑ کر جوس نکال کے 4 کام ہیں کر لو، کامیاب۔ یہ ہر ماں باپ محنت کرے گا، کوئی حکومت زندگی نہیں بدل سکتی، کوئی حکومت معاشرہ نہیں بدل سکتی۔ ہر انسان اپنی ذات سے بننے کی نیت کرتا ہے تو وہ بنتا ہے، ورنہ نہیں بنتا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں مسجد نبوی کی طرف جا رہا تھا، ایک جگہ میرا بیان تھا عربوں میں، اور میں وہاں سے عصر کی اذان ہوئی اور میں مسجد نبوی جا رہا ہوں، تو وہ پولیس والے شور مچا رہے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، اور مسجد نبوی اتنی دور تھی جتنا یہ آپ کا سامنے گیٹ ہے، اتنی دور تھی۔ تو میں نے ایک دکاندار کو دیکھا، اس نے پولیس والے کو دیکھا نا شٹر پکڑا اور اس کو یوں نیچے کر رہا ہے، نیچے کر رہا ہے، نیچے، اور ساتھ ساتھ پولیس والے کو دیکھ رہا ہے، پولیس والے کو دیکھ رہا ہے۔ جو ہی پولیس والا آگے گیا اس نے چھلانگ لگائی اندر اور شٹر بند کر کے اندر بیٹھ گیا۔ اتنی طاقتور حکومت مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھا سکی کہ اندر نہیں بنا۔ سختی سے نسل کو نہ چلو، نرمی سے چلو، چلیں۔ سختی جانور نہیں مانتا تو انسان کیسے چلے؟ لیکن ماں باپ کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا، ٹیچر کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا، ڈانے، طنز، تانے مار کے رکھ دیتے۔ تربیت کے لیے سب سے پہلی شرط ہے نرم گفتگو، محبت، پیار، کھلی باہیں۔ میرے نبی نے دنیا کی سب سے اجڑ قوم کو ایک تھپڑ مارے بغیر رضی اللہ عنہ کی ڈگری اللہ سے دلاتے۔ رضی اللہ عنہ سب سے بڑی ڈگری اس کائنات،
زندگی میں تانا نہیں دیا، طنز نہیں کیا، تھپڑ نہیں مارا، سوٹی نہیں ماری، اور رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل دلوا دیا۔ ہماری زبانیں تیز ہیں، سخت ہیں، تند ہیں، ماں کی زبان میں سختی، استاد کی زبان میں سختی، باپ کی زبان میں سختی، ٹیچر کی زبان میں سختی۔ اس شدت نے ماں باپ سے بھی دور کر دیا، ٹیچر سے بھی دور کر دیا، اور عجیب و غریب قسم کی شخصیات بن گئیں۔ شدت سے کبھی دل نہیں فتح ہوتے، ہمیشہ نرمی سے دل فتح ہوتے ہیں۔ میرے نبی کیسے معلم اور ٹیچر تھے، یہ آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے۔ ایک کتاب بن آئی ہے الرسول المعلم، اگر اس کو اردو ترجمہ ہو جائے تو آپ کے لیے بہت مفید ہے کہ ایک ٹیچر کیسے ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی نے آپ کے سامنے تو نوجوان بچے، میرے نبی کے سامنے تو 80 سالہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، 70 سالہ بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اور آپ ان کو سکھا رہے ہیں، اور ان کو ایسا سکھایا کہ تھپڑ، ڈانٹ، ڈپٹ، تانا بولی کے بغیر رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پکڑا دیا۔ دنیا ایک واحد 1.25 لاکھ کی جماعت ہے جن کو اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى، ہے میرے نبی میرا وعدہ ہے آپ کا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جائے گا، سب جنت میں جائیں گے۔ یہ واحد صحابہ کی جماعت۔ تو آپ نے کیا کیا؟ ہمارا سارا ماحول شدت کا بن گیا، سختی کا بن گیا۔ ہمارے بچے نا وہ ڈول جیسے شخصیت، 2 شخصیتیں بن گئے۔ وہ ماں باپ کے سامنے اور ہوتے ہیں، باہر اور ہوتے ہیں، استاد کے سامنے اور ہوتے ہیں، باہر اور ہوتے ہیں۔ چونکہ ماں باپ استاد کے بچے میں وہ تعلق نہیں قائم ہوتا کہ وہ اپنا دوست سمجھ کے سب کچھ اپنے ماں باپ کو کہیں، اپنے ٹیچر کو کہیں۔ وہ اپنے جیسے کم عقل دوست کو کہتے ہیں، وہ آگے الٹا مشورہ دیتا ہے، الٹی رائے دیتا ہے، تو ڈی ٹریک ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے بڑوں کو بھی سلیقہ نہیں ہے کہ چھوٹوں کو اپنانا کیسے ہے۔ اتنی بڑی ہستی، کائنات کی سب سے عظیم ہستی، اور آپ بچوں سے کشتی کر رہے ہیں، کیا عجیب بات۔ آج کسی بڑے علامہ سے کہو کہ ذرا بچے کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگائے، میرے نبی حسن حسین کو کمر پہ بٹھا کر اور یوں گھوڑا بن کے کمر میں چکر لگاتے تھے ایسے، اور پھر کہتے یوں کر کے تمہاری سواری کیسی ہے بھائی بچوں، تمہاری سواری کیسی ہے۔ ایک دفعہ حضرت جابر اوپر سے آ گیا تو دیکھے تو پریشان ہو گئے، ہوئے اتنی بڑی سواری۔ تو آپ نے کہا سوار بھی تو دیکھو کتنے عالی شان ہیں، اتنے بڑے سوار، اتنی بڑی ہستی، بچوں کے لیے ٹائم دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگ تھکے ہوئے گھر جاتے ہو، یہ مائیں تھکی ہوئی گھر جاتی ہیں، یہ بچوں کو پارٹ ٹائم دیتے ہیں۔ اور آج کل کے جھنجٹ اتنے ہیں، کاروباری لوگ سارا کام ادھار پہ کرتے ہیں، جس نے ادھار دینا ادھار لینا ہو اس کو تو کوئی شے اچھی نہیں لگتی۔ بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے فون آ گیا، ادھر لگ گئے، بچے کی بات ادھوری رہ گئی۔ اب ہم اپنے بچوں کی سنتے ہی نہیں، بڑے چھوٹوں کی سنتے ہی نہیں۔ ایک ہوتا ہے سما، ایک آواز آپ کے کان میں جا رہی ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں سما۔ ایک اس سے ہوتا ہے استماع۔ استماع ہوتا ہے کہ وہ آواز جو آپ کے جذبات کو بھی اپنے ساتھ انوالو کر لے، اس درجے کا کان لگانا کہ آپ اس آواز کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ یہ توجہ بیوی بھی مانگتی ہے، خاوند بیوی سے مانگتا ہے، اولاد ماں باپ سے مانگتی، ماں باپ اولاد سے مانگتے ہیں، ٹیچر شاگرد سے، شاگرد ٹیچر سے مانگتا ہے۔ لیکن ہم صرف یہ بس اتنے ہیں۔ یہ ایک اس سے اوپر کا درجہ انصات۔ انصات ہوتا ہے کہ سننے کے بعد کچھ کرنے کا بھی موڈ بن جائے۔ تو ہم صرف سما تک ہیں بھائی۔ ایک بچہ اپنی بات کہہ رہا ہے، ماں فون پہ شروع ہو جاتی، بچہ باپ سے بات کرتا ہے، باپ فون پہ شروع ہو جاتا، بیوی خامن سے بات کرتی، خامن فون پہ شروع ہو جاتا، خامن بیوی سے بات کرتا ہے، بیوی فون پہ شروع ہو جاتی۔ واللہ ہمارے لائف کوالٹی بہت گندی ہو چکی، انتہائی 3rd کلاس لائف کوالٹی۔ گھر بڑے عالی شان، کروڑوں اربوں میں گھر بنے ہوئے، اور اس کے اندر جو زندگی ہے انتہائی ویران زندگی، انتہائی تھکی ہوئی زندگی۔ خیر والعصر کہہ رہا تھا میں آپ سے کہ اللہ نے کہا میرے بندو تمہیں سارے قرآن کا نا رس نکال، سارا قرآن نہ پڑھو۔ امام شافعی نے فرمایا پورے قرآن کی ہمت نہیں، سورۃ والعصر پڑھ لو بس کافی ہے۔ سارا قرآن نہیں پڑھا جاتا، سورۃ والعصر پڑھ لو۔ والعصر میرے بندو، یہ میں نے رس نکالا، اور ایک
گلاس میں ڈال کے دے دیا کہ 4 کام ہر بچے بچی کو کرنے ہوں گے، 4 کام ہر مرد عورت کو کرنے ہوں گے، الا الذین آمنوا، اگر ناکامی سے نکلنا ہے، دنیا اور آخرت کی عزتوں کو ٹچ کرنا ہے، پہنچنا ہے، اور دنیا اور آخرت میں خوشگوار زندگی گزارنی، خوشحال زندگی گزارنی، اچھی زندگی گزارنی اور اطمینان والا معاشرہ چاہتے ہو تو 4 کام ہر مرد عورت کی ضرورت ہے۔ آمنو، ایمان بنانا پڑے گا، وعملوا الصالحات، اچھے عمل کرنے پڑے گا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو اچھی باتوں کی ترغیب دینی ہوگی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنی ہوگی۔ یہ 4 کمپلسری پیپر ہیں، کمپلسری پیپر ہیں، ان میں پاس ہونا، ان میں فیل ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ ایمان کی شرط لگانے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے، یہ ناکامی ہے ہمیشہ کی جہنم۔ عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے، یہ ناکامی ہے، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جائیں گے، انڈائریکٹ جائیں گے جنت میں، جہنم سے ہو کر جائیں گے۔ حجاج بن یوسف کو خواب میں دیکھا، عمر بن عبدالعزیز نے، جہنم کی آگ میں جل رہا تھا، تو انہوں نے پوچھا کیا حال ہے کا جو دیکھ رہے ہو؟ پھر کہنے لگا بس اب کلمے کی امید پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکل جاؤں گا، کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کبھی تو جہنم سے نکل جاؤں گا۔ تو عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے نکل گئے کہ صرف خالی ایمان ڈائریکٹ جنت میں جانے کا وسیلہ نہیں، ایمان کی شرط سے کافر نکل گئے اور عمل کی شرط سے ایمان والے نکل گئے۔ ایمان والوں کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جا سکتے، یوں ہو کے جائیں گے۔ اب آگے اللہ کی مرضی، چاہے معاف کرتے، یہ تو اس کا رحمت ہے۔ میں قانون بتا رہا ہوں، قانون بتا رہا ہوں کہ اگر کبیرہ گناہ لے کے مر گیا، کبیرہ گناہ لے کے مر گیا، توبہ نہ کی تو جہنم سے ہو کے جنت میں جانا ہوگا۔ پھر اللہ کی رحمت اس سے اضافی ہے، جب چاہے جہاں چاہے جس کو چاہے معاف فرما دے، اور توبہ پر تو سب کچھ معاف ہو جاتا ہے، ساری زندگی کے گناہ ایک پل میں معاف ہو جاتے ہیں۔ وتواصوا بالحق، تبلیغ کی شرط لگانے سے عمل والے ناکام ہو گئے۔ یہ ناکامی جہنم نہیں، یہ ناکامی ہے درجات کی کمی، درجات کی کمی، کہ جو تیسرا اور چوتھا پیپر ہے اس میں اسپیشلائزیشن ہے کہ اگر تبلیغ ایک دوسرے کو حق کی دعوت نہیں دے رہے تو جنت میں تو جائیں گے، عالی مقام درجات سے محروم ہو جائیں گے۔ وتواصوا بالصبر کی شرط لگانے سے وہ تواصوا بالحق والے بھی ایک ناکامی میں آ گئے کہ ایک ٹرافی جو جیتتی ہے، ایک ہی ٹیم جیتتی ہے، ٹرافی اور کپ ایک ٹیم لیتی ہے، تو چوتھی شرط ہے ٹرافی اور کپ، کہ چوتھی شرط پوری کرنے سے پھر کوئی بھی مرد عورت وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہو سکتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا عزت کا تاج اپنے سر پہ سجا سکتا ہے۔ یہ 4 کام لازمی ہیں، 4 کام: ایمان بنانا، عمل بنانا، ایک دوسرے کو بھلائی کی دعوت دینا، اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا اور اس پر تیار کرنا۔ والعصر، والعصر کے ساتھ 4 کام لازمی ہیں۔ ایمان کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے، سوکھا سا کام، اس وحدہ لا شریک کو مان کر، اس کے حبیب کی مان کر زندگی گزارنا، اور اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگ لینا۔ ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ بنو حارثہ آئے تو آپ نے فرمایا کون لوگ ہو؟ کہا جی اہل ایمان ہیں۔ کہا اچھا تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ کہنے کہ جی 15 باتیں، 5 آپ نے بتائی ہیں، 5 آپ کے صحابہ نے بتائی ہیں، 5 ہمارے اندر پہلے ہیں۔ تو آپ نے کہا اچھا مل خمس التی امرتکم، میں نے 5 کیا بتائی ہیں؟ کہا آپ نے کہا نؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت۔ یہ تو عقیدے کی چیز آ گئی کہ اللہ پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، فرشتوں پر۔ اچھا مل خمس التی امرتکم بہا رسلی، میرے صحابہ نے 5 کیا بتائی ہیں؟ کہا جی آپ کے صحابہ نے بتائی ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ آسان کام ہے، ٹھیک۔ آپ نے کہا اچھا مل خمس التی تخلقتم بہا فی الجاہلیہ، وہ 5 کون سی ہیں جو پہلے سے تمہارے اندر ہیں؟ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی الشکر عند الرخاء
والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبت اذا حلت بالاعداء. سبحان اللہ. کہ یا رسول اللہ نعمتوں پہ شکر، مصیبت پہ صبر، تقدیر کے فیصلوں پہ راضی، لڑائی پر پیٹھ نہ پھیرنا اور دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا. سبحان اللہ. دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا. میں ان 5 کو دوبارہ دہراتا ہوں. یا رسول اللہ نعمتوں پہ شکر، الشکر عند الرخاء، مصیبت پہ صبر، والصبر عند البلاء، تقدیر کے کڑوے فیصلوں پہ راضی، والرضا بمر القضاء، لڑائی میں پیٹھ نہ پھیرنا، والصدق فی مواطن اللقاء، دشمن کو بھی تکلیف میں دیکھ کے خوش نہ ہونا، وترک الشماتۃ بالمصیبت اذا حلت بالاعداء. آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. آپ نے کہا ادباء فقہاء کادوا ان یکونوا انبیاء من خصال ما اشرفها. آپ نے فرمایا تم تو ایسے جیسے نبی ہوتے ہیں. اللہ اکبر. کیا ادب ہے تمہارا، کیا بلاغت ہے تمہاری، کیا فصاحت ہے تمہاری، کیا صفات ہیں تمہاری. کأنا اوصیکم بخمس لیکمل اللہ لکم خصال الخیر. کل 5 مجھ سے لے لو، ایمان کی مہر لگوا دو. 5 میں اور دے دیتا ہوں، ایمان کی مہر لگا دو. کیا جی فرمائیے کہ لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. گھر بنانے سے نہیں روکا، گھر بنانے نہیں روکا. سب سے بڑی حماقت بڑا گھر بنانا ہے. میرے نبی نے اس وقت کہا تھا لا تبنوا ما لا تسکنون، بڑے بڑے گھر نہ بنانا، ضرورت کا ضرور بناؤ، بڑے بڑے گھر نہ بنانا. ہمیں ہر گھر کا مقدر ہے ویرانی. کل دار وان طالت سلامتها یوما ستدرکها النکباء والحوب. کوئی ڈیرا، کوئی گھر کتنا آباد ہو، ایک دن مکڑی کے جالوں کے سوا وہاں کچھ نہ ہوگا اور ہوا کی سنسناہٹ کے سوا کوئی اور دوسری آواز نہ ہوگی. تو کیا خوبصورت بات فرمائی، لا تبنوا ما لا تسکنون. گھر بنانا، بڑے بڑے گھر نہ بنانا. لا تجمعوا ما لا تأکلون، غیر ضروری چیزیں جمع کر کے نہ رکھنا. ضرورت کی بے شک جمع کرو. زکوٰۃ پیسے پر ہی تو ہے کہ ایک سال پیسہ پڑا رہا پھر اس پہ زکوٰۃ کا. غیر ضروری چیزیں نہ جمع کرنا. واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے نا اس سے حیا کرنا، اس سے ڈرتے رہنا. لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے اس کی حرص ہوس کے شکار نہ بننا. کمانے سے نہیں روک رہے، حرص و ہوس. لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ کے چلے جانا ہے اس میں مقابلے نہ شروع کر دینا، حرص و ہوس کا شکار نہ ہونا. وارغبوا فیما غدا الیہ تصیرون وفیہ تخلدون، جس جنت میں ہمیشہ رہنا ہے اس کے شوق رکھنا. ایمان مکمل، پورا ایمان. ایک عقیدے کی چیز، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت. پھر آگے 5 باتوں میں ایک اندر کی چیز کلمہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. نماز ساری دنیا کے اہل ایمان پر فرض ہے، اس میں کوئی اللہ تعالیٰ نے استثناء نہیں رکھا. اور روزہ سال میں 1 مہینہ ہے اور اس امت کو ملا ہے بڑی آسانی والا روزہ ہے کہ پہلی امتوں کے روزے 24 گھنٹے کا تھا، افطاری سے افطاری. ہمارا روزہ صرف کھانے کا ٹائم بدلتا ہے، سحری افطاری، سحری افطاری. صبح بھی کھاؤ شام بھی کھاؤ، صرف ٹائم بدلا ہے. 24 گھنٹے کا روزہ فرض ہوا. قیس بن سریمہ رضی اللہ عنہ اونٹ چرانے والے، اونٹ چرا کے آئے. اچھا روزے کا ٹائم ختم کیسے ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد آنکھ لگ جائے تو روزہ شروع ہو جاتا تھا. یہ گئے آئے شام کے وقت، بیوی سے پوچھا کوئی افطاری کا؟ کوئی نہیں، لیکن تمہارا روزہ ہے، تم بیٹھو میں کوئی انتظام کر کے آتی. ان کو آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، دن چھپ گیا اور ان کی آنکھ لگ گئی. جب ان کی بیگم آئی تو یہ سوئے پڑے. انہوں نے کہا او ہلاک ہو گیا. تو سر ماں ہلاک ہو گیا. کیا ہوا؟ کہ اگلا روزہ شروع ہو. تو وہ اگلے دن اللہ کے نبی کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا.
یا وہ نماز کے لیے آئے تو ان کا بہت برا حال تھا، تو آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو غریب آدمی، محنت مزدوری کرنے والے، اونٹ چرانے والے، آنکھ لگ گئی، اگلا روزہ شروع ہو گیا، میں تو نہیں پورا کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے نظام کو بدل کے قرآن اتارا، اچھا کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، چلو بھائی سحری تک تم کھا سکتے ہو۔ اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ میں نے پہلے بتایا تھا کہ ان کے لیے بولنا بھی منع تھا، ہمارے لیے بولنا منع نہیں ہے، کھانا پینے کا بھی اللہ نے ٹائم بدلا ہے۔ تو 5 باتوں میں نماز ساری زندگی کا کام ہے، روزہ بھی وقتی وظیفہ ہے، زکوٰۃ مالدار پر ہے، حج مالدار پر ہے۔ روزہ گرمی میں آ رہا ہے تو ہمت سے رکھنا ہے، گرمی سے گھبرانا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ اس میں اپنے کام کرنے والے مزدوروں پر کام تھوڑا کر دو تاکہ روزہ رکھ سکے، ڈیوٹی گھٹا دو تاکہ روزہ رکھا جا سکے، روزہ میں کمی نہ آئے، باقی چیزوں میں کمی آ جائے، جو تو سال بعد ایک دفعہ آتا ہے۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے جو ایک فرض روزہ چھوڑ دے پھر قیامت تک روزے رکھتا رہے تو اس کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ قانون ہو جائے گی کہ میں نے روزے کے بدلے روزہ رکھا، لیکن جو ملنے والا ہے اس میں اور اس میں بڑا فرق ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو آخر میں عرض کرتا ہوں، ایک تو آپ قرآن پڑھا کریں، اللہ کے واسطے قرآن پڑھیں، قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تفسیر پڑھیں۔ چند چیزیں ایسی ہوں گی جس میں آپ کو اہل علم کی ضرورت پڑے گی، باقی تو سارا واضح و نصیحت ہے، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ چاہتا کیا ہے۔ چلو آپ بڑے مصروف لوگ ہو تو یا ایھا الذین آمنوا قرآن میں ایک کم 90 دفعہ آیا، بس 89، 90 بھی پورا نہیں، تو اس میں صرف اللہ مجھ سے بات کرتا ہے۔ یا بنی آدم سب سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الناس یہ سب سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین کفروا یہ کفر والوں سے بات ہو رہی ہے، یا ایھا الذین ہادوا یہ یہودیوں سے بات ہو رہی ہے، یا اہل الکتاب یہ یہودی اور عیسائی طبقے سے بات ہو رہی۔ لیکن جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا تو یہ صرف مجھ سے بات ہو رہی، آپ سے بات ہو رہی۔ اور ایک عجب بات ہے، اللہ نے یوں نہیں کہا یا ایھا الذین اسلموا، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ نے ہمارے ایمان کی گواہی دی ہے، کیونکہ اسلام ہو سکتا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، جب وہ بدوؤں نے کہا کہ ہم ایمان والے، تو اللہ کہا نہیں، تم نفاق والے ہو، اوپر سے تم اسلام لائے ہو، ابھی اسلام ایمان تمہارے اندر نہیں اترا۔ تو ہمیں تھکے ہوئے لوگ ہونے کے باوجود اللہ ہمیں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ یہ بڑا خوبصورت اعزاز ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو آپ بڑے مصروف آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں میرے تو جاب کی مصروفیت، میں کہتا میرا کاروباری مصروفیت۔ اچھا میرے بھائی 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، یہ تو پڑھ لو۔ اس کے بعد اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ چونکہ اس کے بعد اللہ صرف آپ سے بات کر، ویسے علماء نے اس کو 90 دفعہ کہا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ قائم مقام ہے یا ایھا الذین آمنوا کہ اے میرے نبی جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینے لگو۔ یہ عجیب بے جوڑ سا، بظاہر بے جوڑ نظر آئے لیکن اس میں بہت بڑا جوڑ ہے، قرآن کہیں بھی بے جوڑ نہیں۔ اے ہونا چاہیے یا ایھا الذین آمنوا اذا طلقتم النساء، اے ایمان والو جب تم طلاق دینے لگو، لیکن کلام کیا ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، کیسا عجیب سا ہے، اے میرے نبی۔ اور جب آپ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق، کتنا بظاہر عجیب سا التفات لگتا ہے، ہو نہیں، اس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ میرے نبی نے فرمایا حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نفرت طلاق سے ہے۔ ابغض الحلال الطلاق، سب سے زیادہ نفرت اللہ کو طلاق سے ہے۔ اور آپ نے کہا علی طلاق دینے سے بچنا، جب ناجائز طلاق دی جاتی ہے اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، کانپ اٹھتا ہے۔ چند دن پہلے 2 بہنیں ملی مجھے آگے، تو ایک بہن کی گود میں بچی تھی، کہا جی خامن نے طلاق دے دی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ طلاق دے دی، بیٹی کیوں پیدا ہوئی؟ اللہ اکبر، کیا ظلم و ستم۔ چند دن پہلے ایک خاتون ملی، ان کی 3 بیٹیاں، تو سسرال والوں نے گھر سے نکالے تو دیاں جمی جانے، گھروں کو ڈوبڑی منوس آ گئی۔ تو یہ دن رات کے واقعات ہیں، سن کے کلیجہ پھٹتا ہے میرا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء،
اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نبی میں آپ کو سفارشی بناتا ہوں ان ایمان والوں سے، آپ کے ذریعے سے بات کرتا ہوں کہ طلاق نہ دیا کریں، طلاق نہ دیا کریں۔ لیکن اگر دینی پڑ جائے، چونکہ طلاق ایک ضرورت کی چیز ہے کہ نباہ نہیں ہو رہا، ٹھیک، کسی وجہ سے نہیں ہو رہا، پھر ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں بتا رہا ہوں بیٹیاں پیدا ہو گئی طلاق دے دو، ساس کو بہو اچھی نہیں لگی طلاق دے دو، میں تیری ماں انہوں طلاق دے، میں تینوں اپنا دودھ نہیں معاف کرنا انہوں طلاق دے، یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر کی کہانی ہے۔ باپ کو پسند نہیں آئی طلاق دے، مناسبت نہیں پیدا، جوڑ نہیں بیٹھا، اب طلاق ہو سکتی۔ اب جبر کرنا نہیں بیٹی گزارا کر، نہیں بیٹی گزارا کر، یہ ایک اور طرح کا ظلم ہے کہ ہماری مشرق کی بچیاں سسک سسک کے پھر مر جاتی، کسی ویشی کے پلے پڑ گئی ہیں، وہ ہے ہی ایسا نہیں بدلنے والا، تو یہاں طلاق ہے کہ طلاق لو۔ اب ماں باپ کا ظلم ہوگا یہ کہنا بیٹی گزارا کر، بیٹی گزارا کر، بیٹی قربانی دے، یہ ستم یہ بھی ہو رہا ہے۔ ایسے مر گیا تیرا کی بنے گا، یہاں آگے اس کو برباد کر دیتے۔ اس لیے میرے نبی نے عجب بات فرمائی کہ سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ تو میں بتاؤں، کہا کیا؟ کہ جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پر خرچ کرنا سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ، سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ۔ اور آپ نے ساری بیوہ عورتوں سے شادی کی، سب بیوہ، ایک کنواری عورت سے شادی کی، باقی سب بیوہ یا مطلقہ یا بیوہ، اور اپنے خاندان میں بھی کی، باہر بھی کی، کہ کتنی ہماری بچیاں، چند دن پہلے ایک بچی کا فون ہے کہ جی میرے ماں باپ شادی نہیں کر رہے، کہ اپنی برادری میں کرنی، باہر نہیں کرنی، اور میری عمر جا رہی، اور گھر میں کوئی جو جوڑ ہیں، کوئی شرابی ہے، کوئی زانی ہے، کوئی کیا ہے، اور گھر بات گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، گھر کرنی، باہر نہیں کرنی، بوڑھی ہو جائے، مر جائے، سسک سسک کرنی ہے تو کسی شرابی کے پلے باندھ دینا۔ یہ ہمارے ملک میں یہ بت بہت بڑا بت، ماں باپ بچیوں کو برباد کر دیتے، بچوں کو برباد کر دیتے۔ میرے نبی نے قریش میں شادی کی، حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ، حضرت سودا، حضرت حفصہ، حضرت ام حبیبہ۔ قریش میں دشمن گھر میں شادی کی، بنو امیہ، حضرت ام حبیبہ بنو امیہ سے، ابو سفیان کی بیٹی، ان سے شادی کی۔ قریش سے باہر شادی کی، حضرت جویریہ بنو مستلق، حضرت میمونہ ہلالیہ، ہلال سے۔ عرب سے باہر شادی کی، حضرت صفیہ یہودی خاندان سے، بنو قریظہ میں سے، خاندان میں شادی کی، خاندان سے باہر شادی کی، قوم سے باہر شادی کی۔ اپنی بیٹیاں، دو بیٹیاں رقیہ ام کلثوم، دشمن خاندانوں، بنو امیہ بنو ہاشم میں دشمنی، آپ نے پہلی بیٹی ابو العاص کو دی، بن ربیہ بن امیہ بن عبد شمس، بنو امیہ۔ دوسری بیٹیاں دو، حضرت زینب بن کو دی، اور حضرت رقیہ اور ام کلثوم حضرت عثمان بن عفان بنو امیہ۔ صرف ایک بیٹی گھر میں دی، علی بن ابی طالب۔ بنو ہاشم گھر میں ایک بچی، تین بچیاں باہر، یعنی خاندان ہے لیکن دشمنی ہے، دشمنی ہے۔ یہ سب کچھ آپ نے خود کر کے اس لیے دکھایا کہ آگے یہ سب کچھ ہونے والا تھا۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، یہ یا ایھا النبی یہاں لائے ہیں اپنے نبی کو سفارشی بنا کر کہ امت محمد طلاق دینے سے بچنا، میں یہ اپنے نبی کو سفارشی بنا رہا ہوں۔ دینی پڑ جائے تو پھر ضرورت ہے، پھر یہ جاہلیت جو عجم کی جاہلیت ہے اور ہندوستان کی جاہلیت ہے، طلاق طلاق، تیرے ماتھے پہ داغ لگ جائے۔ میرے نبی کی بچیوں کو طلاق، حضرت رقیہ کو طلاق، حضرت ام کلثوم کو طلاق ہوئی۔ ابو لہب کے بیٹوں سے نکاح ہو چکا تھا، رخصتی باقی تھی، تو آپ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، تو ابو لہب نے کہا میرے گھر میں تمہارا آنا حرام ہے جب تک تم محمد کی بیٹیوں کو طلاق نہ دو۔ ابو لہب کے بیٹے نے جا کر بھرے مجمع میں کہا کہ تیری بچیوں کو طلاق، اور جا کے آپ کا گریبان پکڑ کے پھاڑ دیا۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی مشکل پیش آئے، لیکن اگر جینوئن مشکل پیش آ جاتی ہے تو پھر میرے نبی نے یہ طریقہ رکھا ہے، پھر ہمارے یہاں قتل کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، دشمنیاں پڑ جاتی ہیں، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں۔ اگر نیچرل چیز ہے نہیں نبھانی ہوا۔ حضرت حبیبہ بنت سہل آئیں کہ یا رسول اللہ میرا خامن بہت نیک آدمی، ثابت بن قیس، انہیں غصے میں آ کے ایک دو تھپڑ مار دی۔
تو میرے دل میں گرا بیٹھ گئی ہے، میں اس کے ساتھ اب نہیں گزارا کر سکتا. ان کا دین بھی بہت اچھا ہے، اخلاق بھی بہت ہے، لیکن انہوں نے مجھے مارا ہے، اب میرا دل ہٹ گیا، میں نہیں رہ سکتا. آپ نے کہا اچھا، پہلا خلا، شریعت کا پہلا خلا. آپ نے کہا اچھا تو نے مہر میں 2 باغ لیے تھے، واپس کرے گی؟ ہاں جی واپس کرتی ہوں. ہم نے کہا ٹھیک، جاؤ آزاد ہو. باغ ان کو واپس کر دیا اور ان کو آزاد کر دیا. کوئی لڑائی نہیں، کوئی نفرت نہیں، نیچرل چیز ہے. یہ بھی ان نیچرل ہے، اور ادھر سے گزارا کرو یہ بھی ان نیچرل ہے کہ سسک کے مار دینا. یہ کیا انسانیت، یہ کیا زندگی کہ اس کا ہر دن مرتا ہے. تو خیر میں بات تو کچھ اور کر رہا تھا، ایک ضروری چیز بیچ میں آ گئی. رشتے ناتوں میں میرے نبی نے کہا دین دیکھو، اخلاق دیکھو. اپنے رشتہ داروں میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں مل جائے بڑی اچھی بات ہے، اپنی قوم میں نہیں ملتا باہر دیکھ لو. میرے نبی سے میں نے آپ کو مثال، جی ہم پٹھان ہیں صرف پٹھانوں میں کرتے ہیں، ہم راجپوت ہیں صرف راجپوتوں میں کرتے ہیں، ہم ارائی ہیں صرف ارائیوں میں کرتے ہیں، ہم جٹ ہیں صرف جٹوں میں کرتے ہیں. اس سے کتنے گھر برباد ہو کے، کتنی نسلیں تباہ و برباد ہو کے رکھیں. میرے نبی نے کہا جب جوڑ کا رشتہ ملے تو دین دیکھو اور شادی کرو، دین دیکھو، اخلاق دیکھو، شادی کرو. پیسے سے زندگی نہیں گزرتی، شکل صورت پر زندگی نہیں گزرتی، اچھے اخلاق پر زندگی گزرتی ہے، میٹھے بول پر زندگی گزرتی ہے، درگزر پر زندگی گزرتی ہے، جو ہمارے معاشرے سے نکل چکی ہے. بات خامند گرم ہوتا ہے تو آسمان پہ چلا جاتا ہے، بیوی گرم ہوتی ہے تو آسمان پہ چلی جاتی ہے، ماں باپ گرم ہوتے ہیں تو اولاد ان کو دشمن نظر آنے لگ جاتی ہے، اولاد گرم ہوتی ہے تو انہیں ماں باپ دشمن نظر آنے لگ جاتے ہیں. وہ برداشت ہے ہی کوئی نہیں، درگزر. اس کسی بھی گھر کو آباد کرنا ہے تو درگزر کے بغیر گھر آباد نہیں ہو سکتا. 100% نہ میں بیوی کے مطابق ہو سکتا ہوں، نہ 100% بیوی میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% اولاد میرے مطابق ہو سکتی، نہ 100% ہم اولاد کے مطابق ہو سکتے ہیں. لہذا ایک ہی قانون چلے گا، وہ درگزر ہے اور میرے نبی والے اخلاق ہیں. اس سے ہمارے گھر آباد ہو جائے. تو خیر میں کیا یہ کہہ رہا تھا کہ میرے بھائیو اگر آپ سارا نہیں پڑھ سکتے، یا الذین آمنوا تو پڑھ لو. اے ایمان والو، اے ایمان والو، کیا کہہ رہے ہو یا اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ اے ایمان والو. تو کچھ ہمیں ہی کہہ رہا ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو. اور سورہ حجرات اخلاق کو بتاتی ہے، وہ ضرور پڑھیں کہ ایک معاشرہ کیسے بنتا ہے. سورہ نور واحد سورت ہے جس کی ابتدا ہے سورۃ انزلناہا وفرضناہا. یہ عجب لفظ ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں آیا. ہم نے اس سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. سارا قرآنی فرض ہے، ان کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ طریقے ہیں، کچھ حلال کچھ حرام ہے. لیکن میں قربان جاؤں، آپ اس سورت کا ٹائٹل دیکھیں، سورۃ انزلناہا وفرضناہا. ہم نے سورت کو اتارا اور اسے فرض کیا. یہ الگ سے کیوں کہا ہے فرض کیا؟ اس ساری سورت میں کو سارے وہ برائیاں بتائی ہیں جس سے معاشرہ برباد ہوتا، کہ ان سے بچنا تمہارے اوپر فرض ہے. عجب طریقے سے سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. تو سورت نور پڑھیں، سورت حجرات اخلاق بتاتی، سورت نور بد اخلاقیوں کی نشاندہی کرتی ہے. وہ کون سی بد اخلاقیاں جس سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے. شروع یہاں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ. یہاں سے اللہ نے پہلی بات سنائی ہے کہ اپنے معاشرے کو زنا سے پاک کرو. جس معاشرے میں یہ فحاشی پھیل جاتی ہے وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. جس عالم کا ترجمہ پسند ہے پڑھ لو، میں کسی کو ریفر نہیں کرتا. جس پر آپ کو اعتماد ہے، جس تفسیر پر آپ کو اعتماد ہے اس کو پڑھیں. اپنے نبی کی سیرت کے لیے کچھ وقت نکالیں، پھر اپنے بچوں کو یہ چیزیں بتائیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ چیزیں بتائیں، اپنی اولاد کو یہ چیزیں بتائیں. قرآن سے نوٹس تیار کریں، سیرت سے نوٹس تیار کریں. 1 منٹ کا درس 2 منٹ 3 منٹ روزانہ بھی نہیں، آف اینڈ آن. تو ایسے ایسا جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے، ایسے جاتا ہے. اور اپنی معاشرت میں اگر آپ نے معاشرت کو پازیٹو بنانا ہے تو پہلے آپ پازیٹو سوچ پیدا کریں، آپس کی لڑائیاں ختم کریں. ٹیچر ہو کر ایک دوسرے سے سلام کلام نہیں ہے. یہ کیسے ٹیچر ہیں جو ہیں ٹیچر ایک ادارے میں اور ایک دوسرے سے سلام ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے، ایک دوسرے سے نفرت ہے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جو یہ کریں گے وہی ان کے اسٹوڈنٹ کریں گے، چونکہ کیفیات تو آگے شفٹ ہوتی.
تو وہ ادارہ ہی نہیں جس میں ایک ہے ورکر دوسرے ورکر سے بات ہی نہیں، اور خاص طور پہ تعلیمی ادارہ ہو اور ٹیچر سے بغض رکھتا ہو، وہ تو اس نے تو اپنی بنیادیں اکھاڑ کے پھینک دی، چونکہ نیگیٹو یوں جاتا ہے، دیکھیں نا اے سی کی ٹھنڈک آ رہی کہ نہیں آ رہی، ایسے ہی انسانی جذبات آگے جاتے۔ تو آپ ایک ادارے میں رہنے والے لوگ، مرد عورت چھوٹے بڑے، ایک دوسرے سے بولتے نہیں، ایک دوسرے سے نفرت ہے، بغض ہے، حسد ہے، گرانے کی تدبیریں ہیں، تو آپ نے تو اپنی نسل کو پہلے سے ہی غلط راہوں پہ چلا دیا۔ آپ زبان سے جو مرضی کہیں، آپ کے اندر کی کیفیات آگے جاتی۔ تو اپنے ادارے کو حسد سے پاک کریں، بغض سے پاک کریں، نفرت سے پاک کریں، توڑ سے پاک کریں۔ کوئی دو آدمی، کوئی دو مرد عورت، کوئی دو عورتیں آپس میں ان کا بائیکاٹ نہ ہو، گفتگو بند نہ ہو، بول چال ہو۔ کسی کو اللہ بڑھا رہا ہو اس کے لیے دعا کرو، اس کے لیے خوشی سے دعا کرو، اللہ تجھے اور بڑھائے، اس کو شاباش دو، واہ بھائی واہ، اللہ تیرا نصیب اور کھولے۔ الگ بیٹھ کے اس کی ٹانگیں کھینچنے کی اسکیم نہ بناؤ کہ بھائی اے کرے این تو سٹی ہے ساڑی آپ پہ ویکھی جیسے، یہ ہمارا ماحول ہے، اینو تو ہے کری سٹو نہ آپ پہ ویکھی جیسے۔ تو اپنے اداروں کو آپس کی نفرت سے پاک کریں۔ یہ استاد بہت مقدس ٹائٹل ہے، بہت سارے نبی استاد تھے، بادشاہ نہیں تھے، وزیر نہیں تھے، سیاستدان نہیں تھے، ڈاکٹر نہیں تھے، انجینئر نہیں تھے، ٹیچر، معلم۔ تو آپ سب پر، مرد عورت، آپ پر یہ لفظ فٹ آ رہا ہے۔ اس معلم کی شان یہ ہے کہ اس کو آپ حرص و ہوس سے پاک کرو، آپ اسے حسد بغض سے پاک کرو، آپس کی محبت آپس میں قائم کرو تاکہ وہ آگے شفٹ ہو۔ کسی کو اللہ اوپر لے جا رہا ہے اس کے لیے اور دعا کرو، اپنے لیے اور کوشش کرو۔ آپ کی آپس کی فضا میں کوئی دو آپس میں لڑ پڑے، تیسرا ان میں صلح کرائے۔ فریق نہ بنو، صلح کرانے کے چکر میں پڑو، اس کو اس کے قریب کرو، اس کو اس کے قریب کرو، تاکہ آپ کا ادارہ ایک ادارہ ہو۔ وہ ادارہ نہیں ہے جس میں کام کرنے والے لوگوں کے دل پھٹے ہوئے ہیں، سلام دعا بھی ختم ہے، نفرت بھری ہوئی ہے، بغض بھرا ہوا ہے۔ تو بھائی یہ چند گزارشات ہیں، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر ان کی ہم رعایت کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری ساری زندگی اللہ کے فضل و کرم سے ایک مثال